وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم با اور کاف کی مشق کریں گے۔ تو با کو اسی طرح ہم کھینچیں گے 2 قط، جیسے کہ ہم با سین کے لیے یا با صاد کے لیے اس کو کھینچا تھا۔ قلم کو گھمائیں گے کاف بنانے کے لیے، جیسے مفرد کاف بنائی جاتی ہے۔ تو اس کو ہم نے با کے ساتھ ملانا ہے۔ کاف کی شیپ اسی طرح ہی رہے گی، گردن کو گھمائیں گے گولائی میں اور قلم کو کھینچتے ہوئے نیچے دائرہ بنائیں گے۔ دائرہ بناتے ہوئے فل کنٹرول کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ دائرہ بنانا ہوتا ہے تاکہ اس کی پیمائش ٹھیک رہے، اس کی شکل جو ہے وہ خوبصورت بنے۔ جتنا دائرہ خوبصورت ہوگا اتنی ہی لکھائی خوبصورت لگے گی۔ وہ زیادہ مشق جو ہے وہ زیادہ آسانی سے ہوگی اور آپ کو اپنی غلطیوں کا صحیح طرح سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لائنیں لگائی ہیں ہم نے، ان لائنوں کے حساب سے بھی لکھا کریں۔ مثلا پہلی جو لائن کا فاصلہ ہے 2 لائنوں کا، وہ 3 قط ہے، پھر 2.5 قط کے فاصلے پہ 2 لائنیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں بہت زیادہ مدد دیتی ہیں۔ پیمائش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 2 قط اس کی جو ہے وہ نوک ہے، یا اس کو گردن کو کہیں گے، اور یہاں سے 2 قط کا فاصلہ ہے کاف کے سر اور دائرے میں سے نیچے جو ہے وہ 3.5 قط کی گولائی ہوتی ہے۔ بالعموم جو گولائی آپ کو پتہ ہے سارے دائروں کی جو ہوتی ہے وہ 3.5 قط ہوتی ہے۔ یہ کاف کا سر جو ہے اس کی پیمائش وہی ہے جو ہم نے مفرد کاف میں کی تھی، یہ 1.5 قط ہوتی ہے۔ گہرائی 2.25 قط، 2 سے 2.25 قط جو ہے، اگر 1 قط سے نیچے ہم گہرائی ماپیں گے تو 2.25 قط ہے۔ یہ کاف اور با کے درمیانی فاصلہ ہے، اس کو جب ہم میئر کریں گے تو یہ ½ قط ہوگا، یعنی 0.5 قط، اور یہ گہرائی 2.25 قط، 2.25 قط۔ اس قسم کے ابہام کی صورت میں آپ جو ہے وہ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔